السلام علیکم ویورز، اہم نیوز بلیٹنگ سے حاضر ہوں۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن کے اعلان کے بعد وہی پرانی پی ڈی ایم کی جماعتیں پھر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دینے لگیں۔ اب چونکہ ان میں بیچ میں سے ان کی دیوار ہٹ چکی ہے تو اب وہی جماعتیں پھر ایک دوسرے کو پھر چور کر رہی ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں۔ جیسے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا، سعد رفیق کہہ رہا ڈیل نہیں کی، مریم نواز نے بلاول کا جواب دیا لیول پلاننگ کا رونا نہ روئیں، اور بلاول کہہ رہے کہ وزیر اعظم اس بار لاہور سے نہیں، ہماری جیت نوشتہ دیوار ہے۔ 8 فروری پی پی کی فتح کا دن ہے، اور اسی طرح بلدیاتی الیکشن عام انتخابات کا ٹریلر، نام نہاد سیاسی مخالفین کے اکٹھے ہو کر بھی شکست نہیں دے سکتے۔ وفاق صوبوں میں حکومت بنائیں گے چیئرمین پی پی پی۔ آپ اب ان سے اندازہ لگائیں کہ ابھی ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی گراؤنڈ خالی ہو گئی ہے، عمران خان پی ٹی آئی اس ٹائم موجود نہیں ہے، مگر دوسری طرف پی ٹی آئی جیسی کیسی بھی اس ٹائم موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بھی ہر حلقے میں امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئینی بالادستی، جمہوریت کی بحالی، ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی کے جھنڈے کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ یہ پی ٹی آئی نے ایک کور کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ ہم آسانی سے ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس مرتبہ بھی ہم انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پی ٹی آئی کا اس ٹائم ووٹر خاموش ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی بھٹو اور نواز شریف یہ اب آپس میں سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے گا۔ اب یہاں پر ان کی آپس میں بیان بازی چل رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں، مگر یہ چونکہ اب الگ الگ ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے صوبوں میں اب تک جو کام کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، اور لوگ انہوں نے کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا۔ خاص کر صوبہ سندھ میں تو کسی قسم کی لوگوں کو سہولیات نہیں ملی سوائے سیاست کے اور کھانے کے۔ لوگ وہاں پر اب بھی بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں، نہ وہاں پہ صحت کا نظام ہے، نہ وہاں پہ پانی پینے کا ہے، اور نہ کوئی پل بنائے گئے ہیں دریاؤں پہ، نہ کچھ۔ اندرون سندھ آج بھی لوگ پتھر کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ لوگ مقابلہ کرنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ عمران خان کا صحت کارڈ، اس پہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اب لوگوں کو 80% لوگوں کو وہ رعایت نہیں مل رہی، خصوصی طور پہ آپ کا جب آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں آتا ہے کہ آپ اہل ہیں، مگر جب آپ مین ڈیسک پہ کسی بھی ہاسپٹل کے مین ڈیسک پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ خطے غربت سے نیچے زندگی نہیں گزارے، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ کو صحت کارڈ کی سہولت مل سکتی۔ آپ کے ایس ایم ایس پہ ہر ایک کو جواب آ جائے گا جی آپ اہل ہیں علاج کرائیں، مگر جب علاج کروانے جاتے ہیں تو صحت کارڈ کا جو عملہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے وہ خود ہمیں دکھاتا ہے بھائی یہ دیکھیں جی آپ اس ایپ سے کر کے دیکھیں، اور واقعی وہاں پہ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اہل نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان میں کون بندہ اہل ہوگا جس کی 4 لاکھ 2 لاکھ بھی سیلری ہے، وہ بھی اہل نہیں ہے۔ اس قدر مہنگائی ہے، اس میں مہنگی ادویات ہیں۔ اگر ایک بندہ 70-80 ہزار روپے مہینہ کام کما رہا ہے تو اس کا 40,000 روپے بل، 50,000 روپے بل جاتا ہے، 15-20 ہزار روپے اس کا 20 ہزار سے اوپر اس کا فوڈ پہ جائے گا، اس کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی نہیں، یہ چیزیں جب وہ دے گا تو اس کا کیا بنے گا، بہت اس کے لیے مشکلات پیدا۔ یہ سیاسی جماعتیں بہرحال انہیں پی ٹی آئی کا خوف ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے 35-40 سال میں عوام کو وہ سہولتیں نہیں دیں جو پی ٹی آئی حکومت، خاص طور پہ اگر آپ بات کریں تو صحت کے حوالے سے جو لوگوں کو ڈیلیور کر گئی ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی خوف زدہ ہیں۔ دوسرے ان کے آنے، انہوں نے 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت کی، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل تھی، مولانا فضل الرحمان، ساری جماعتیں تھیں، انہوں نے اس میں عوام کا ناطقہ بند کر کے رکھا اور لوگوں کو بے تحاشا مہنگائی سے نوازا۔ اب اس مہنگائی اور اتنے مہنگے پیٹرول میں لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ انہیں ووٹ پڑے گا، مگر ان کو اپنے جلسوں میں لوگ لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سے اب یہ لوگ بہرحال اندر سے تو خوف زدہ ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں، اللہ کرے جو بھی ملک کے لیے حکمران آئے وہ اچھا آئے، تاکہ ہمارے ملک میں جو موجودہ مہنگائی کی لہریں یہ گزشتہ 2-2.5 سال سے جو چل رہی ہے
पेट्रोल और चीज़ों की ये शॉर्टेज और ये महंगाई, बिजली का महंगा होना, इस अफरेद को कोई कम कर सके।